دوستو آداب، میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر امجد علی بابر۔ آداب قبول کیجیے۔ اسرار اردو کے تحت ہم پڑھ رہے ہیں مرثیہ دبیر، اور آج ہمارے سامنے ہے دبیر کا مرثیہ کس شعر کی آمد ہے رن کانپ رہا ہے کا 19واں بند۔ پہلے ہم متن پہ آتے ہیں۔ بے مثل جبیں ہے نگے اہل یقین میں، بے مثل جبیں ہے نگاہ اہل یقین میں، بس ایک یہ خورشید ہے افلاک و زمین میں، جلوہ ہے عجب ابروں کا قرب جبیں میں، دو مچھلیاں ہیں چشمہ خورشید مبیں میں، مردم کو اشارہ ہے یہ ابرو کا جبیں پر، ہیں دو مائے نو جلوہ نما چرخ بریں پر۔ اب دیکھیں یہاں پر بھی حضرت عباس کے قد و قامت کا نقشہ کھینچا ہے، اور کس طریقے سے افلاک، خورشید یعنی سورج، اور پھر ماتھے کو چاند، اور چشمہ خورشید یعنی خورشید کا چشمہ یعنی سورج کا چشمہ جو بہت روشن ہے، اور ابروں کو دو مچھلیوں کے ساتھ تشبیہ دی ہے۔ دبیر کہتے ہیں کہ حضرت عباس کا ماتھا بے مثال اور نظر جو ہے وہ اعتماد والی ہے، نگاہ اہل یقین میں، بے مثل ہے جبیں نگاہ اہل یقین میں، کہ جو اہل یقین ہیں، یقین کرنے والے ہیں، اعتماد والے ہیں، ان میں بھی حضرت عباس علیہ السلام کی نگاہ بے مثال ہے، اس کی کوئی مثال نہیں ملتی، بس ایک یہ خورشید ہے افلاک و زمین میں۔ تو اگر کہا جائے تو اتنا القصہ یعنی مختصر یہ ایک خورشید ہے، اگر سورج ہے تو صرف یہ حضرت عباس ہیں، کہاں پر؟ آسمانوں پر اور زمین پر۔ جلوہ ہے عجب ابروں کا قرب جبیں پر، اور جس کے ماتھے، جبیں بولتے ہیں ماتھے کو، جس کے ماتھے کے نزدیک بہوں کی چمک بھی انوکھی ہے۔ جو ماتھے کے ہماری آنکھوں کے اوپر بال ہوتے ہیں انہیں بہوں کہتے ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ روشن سورج میں دو مچھلیاں ہیں، دو مچھلیاں ہیں چشمہ خورشید مبیں پر۔ اب دیکھیے کتنی دور سے جا کے دبیر نے یہ مضمون تراشا ہے، اور کس طرح کی تشبیہ دی ہے کہ جبیں جو ہے حضرت عباس کی ایسے چمک رہی ہے، اور ان کے اوپر جو آنکھوں پر ہماری ابرو ہیں، بھوئیں ہیں بلکہ ہم کو بولتے ہیں، وہ اس طرح سے لگ رہی ہیں کہ جس طریقے سے درمیان میں سورج ہے، روشنی دے رہا ہے، اور دو طرفوں میں دو مچھلیاں ہیں، گویا بہوں کو شاید آپ ان کو آئیبرو بولتے ہیں، آئیبرو جن کو ہم انگریزی میں بولتے ہیں، یہ اس طریقے سے ہیں جیسے کہ دو مچھلیاں ہیں، چہرہ ان کا اتنا روشن ہے۔ یہاں شاعر نے کمال کیا ہے کہ جو بہوں کو مچھلیوں سے استعارہ دیا ہے، آپ کہہ سکتے ہیں، یا تشبیہ کا ایک ہمیں شبہ ہوتا ہے کہ ماتھے پر بہوں کا آنکھوں کی پنتلیوں کے واسطے ایک کنایا ہے کہ بلند آسمان پر دو نیز چاند جلوہ افروز ہیں، کہ مردم کو اشارہ یہ ابروں کا جبیں پر، ہیں دو مائے نو جلوہ نما چرخ بریں پر، چرخ آسمان، چرخ بریں کہ بلند آسمان پہ، اور دو ماہ ہیں، دو جو ہیں چاند ہیں، جلوہ نما ہیں کہ وہ اپنا جلوہ دکھا رہے ہیں، جلوہ افروز ہیں آسمان کے اوپر، اور یہ اپنا جلوہ دکھا رہے ہیں، اور یہ آنکھوں کی پتلیوں کے لیے کہا ہے۔ اب دیکھو آنکھوں کی پتلیوں کو دو چاند کہا ہے، شاعر نے حضرت عباس کے ماتھے کو خورشید کہا ہے، اور وہ اتنا چمک رہا ہے، اور جو بھوئیں ہیں ان کو یہ کہا ہے کہ یہ دو مچھلیوں کی مانند ہے۔ اب دیکھیے کہ شاعر کتنی دور اندیشی تھی، کتنا خوبصورت اور کتنا وسیع مشاہدہ تھا کہ کہاں کہاں سے مضمون تراش کے لاتا ہے، اور یہ مرثیہ کا خاصہ ہے کہ مرثیہ نگار اس طریقے سے کائنات کو سمیٹ کے رکھ دیتا ہے ایک بند میں، اور جس ہیرو کی قد و قامت، تعریف، جنگ، شہادت جو سب دکھانا ہوتا ہے، وہ اس فنی مہارت سے دکھاتا ہے کہ قارئین
اور سامعین اس میں پوری طریقے سے میو ہو جاتے ہیں۔ تو یہ 19واں بند تھا مرثیہ دبیر کا، تو ہم آگے جو ہے مزید بھی دیکھیں گے۔ آج اتنا ہی، آپ اس کو آگے اپنے دوستوں میں شیئر کریں اور اس کو خود بھی دیکھیں۔ جہاں کہیں آپ کو لگتا ہے کچھ سمجھ نہ آئی ہو، آپ کمنٹ باکس میں لکھیں، انشاءاللہ اس کو بھی ہم کوشش کریں گے کہ آپ تک پہنچائی جائے۔ شکریہ۔